سمجھتا ہوں کہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار کو ترقی ہوتے ہوئے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ پاکستان میں ذرا دیکھیں, کل تک کچھ نہیں, آج معلوم ہے ایسے چل رہے ہیں. وہ سیٹ صاحب آ رہے ہیں, سیٹ صاحب 5 شوگر مل سے 5. مذاق نہیں ہے جناب, ملک کی چوری کی ہے. ابھی نواز شریف صاحب اقتدار میں دوبارہ آئے, 2/3 میجورٹی. ذرا غور فرمائیے, اقتدار میں آئے, پیسہ دو, پیسہ یہاں پہ بھی اپیل کی, پیسہ دو. ہر غیر ملک میں رہنے والا پاکستانی $100 $1000 بھیجے ملک, اور انڈسٹریل اس سے پیسہ لاؤ, پیسہ لاؤ, پیسہ لاؤ. میں نے کہا نواز شریف صاحب, اپنی تقریر میں میں نے کہا, اور ان سے بھی کہا, میں نے کہا یہ جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں نا, یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ جو ہوتا ہے نا اتنا بھی نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں, MIF ورلڈ بینک کا تمام خزانہ پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر میں ڈال دے تو بھی پاکستان کے خزانے میں ایک پائی نہیں ہوگی. بہت سے لوگوں نے سوال کیا کیوں. میں نے کہا نواز شریف صاحب, جو موجودہ پاکستان کا سسٹم ہے, اس سسٹم میں نیشنل ایکسچیکر کا جو کمرہ ہے جہاں دولت ڈالی جاتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ بے پیندے کی بالٹی. بے پیندے کی ہے نا, یہ بے پیندے کا لوٹا, تو میں بے پیندے کا لوٹے کی بات نہیں کر رہا. وہ بے پیندے کا لوٹا جو ہوتا ہے وہ تو لوٹا ہوتا ہے ادھر سے ادھر جانے والا. میں بالٹی کی بات کروں. سنیں, یہ اس کے نیچے یہ ہے نا, اگر اس کو یہاں سے نکال دیں ہم, سنیں میری بات سنیں پلیز, میں سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں. سنیں, میں نے کہا کہ یہ بالٹی, اس میں اب وہ بالٹی لے کے آپ, ٹینکر ہوتا ہے نا, ٹینکس ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, ادھر نلکے پہ آپ بالٹی لے کے کھڑے ہو جائیے. کبھی وہ بالٹی بھرے گی, کبھی بھرے گی. میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب, ملک کو بچانا ہے, ملک کی اکانومی بہتر کرنی ہے, تو نیشنل ایکسچیکر کی بالٹی کے نیچے جو کرپشن کا دروازہ ہے اس کو بند کرنا ہوگا. ورنہ جتنا پیسہ ڈالو گے وہ کرپشن والے ڈور سے واپس چلا جائے گا. لہذا ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے کرپشن کا صرف خاتمے کی بات نہیں کرنا, اکاؤنٹیبلٹی, احتساب لازمی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے 98% بلوچ, سندھی, پختون, پنجابی, مہاجر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے متحد ہو جائیں اور اس 2% لٹیری مافیا کو اور ان کے ایوانوں کو اکھاڑ پھینکیں اور سچے محب وطن لوگوں کی حاکمیت قائم کریں. تو خدا کی قسم ہم 5 سے 10 سال ایمانداری سے محنت کریں تو IMF اور ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ پھیلانے کی شاید ضرورت باقی ہے. اب یہ بھائی عطا اللہ کرد ہے, یہ تو مہاجر نہیں ہے, افتخار رنداوا ہے, مہاجر نہیں ہے. لیکن یہ لوگ وہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کے پرچم تلے کیوں متحد ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ الطاف حسین نے مہاجروں کی بات کی اور آج بھی کرتا ہے, تو یہ انسان ہے, سمجھتے ہیں. لیکن جو یہ کہہ رہا ہے مہاجر کیا ہوتا ہے, ہلو, مہاجر کیا ہوتا ہے, مہاجر کیا ہوتا ہے, مہاجر کیا ہے,
مہاجر کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا لگا رکھا ہے مہاجر مہاجر؟ یہ آپ کب تک مہاجر بنے رہیں گے؟ 47 سال گزر گئے اب تک مہاجر مہاجر کیا ہوتا ہے؟ ارے 47 سال گزر گئے ایک دفعہ بھی مہاجر وزیر اعلیٰ نہیں بنا مہاجروں میں سے، تو مہاجر کس طرح پھر مہاجر نہ بنے رہے؟ اب آپ سنیے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پہ پنجابی بلوچی سندھی بھائی جو میرے بلوچ بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہاجر کا مسئلہ کیا ہے، تاکہ میرے پنجابی بلوچی بھائی سمجھیں اور ارباب مشتاق ان لوگوں کی طرح سے، یہ مہاجر نہیں ہے، ان لوگوں کی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کی پرچم تلے آئے۔ اب میں بتاتا ہوں کیا ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کیا کیوں لگا رکھی ہے مہاجر مہاجر؟ دیکھیے جناب، 1988 میں پیپلز پارٹی سے ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، اس کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا، ہمارا چیف منسٹر نہیں بنا، کا چیف منسٹر ول بی فرام سندھ، ناٹ فرام سندھ، بلکہ ہی مسٹ بی سندھی اسپیکنگ۔ اب آپ سنیے، 1990 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ فیڈرل لیول پر اور جام صادق علی صاحب کے ساتھ ہم نے پروونشل لیول پر ہم نے گورنمنٹ بنائی۔ اب ذرا غور فرمائیے، ہمارے 28 کتنے ممبرز تھے ہمارے؟ ذرا پلیز فیگرز کو سامنے رکھیے، 28 اور جام گروپ کے پاس 11، کتنے؟ ہم نے کہا میجورٹی میں ہم ہیں، ہم آپ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، چیف منسٹر ہمارا ہوگا، ایم کیو ایم کا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں صاحب، وہ اصل میں مسئلہ ہے، اگر ہم اردو اسپیکنگ کو بنا دیں گے تو سندھیوں میں ڈپریویشن، احساس محرومی پیدا ہوگا۔ ذرا غور فرمائیے، آپ دیکھیے، ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے ریجڈ لوگ ہیں، فلیکسیبل نہیں، بہت ریجڈ ہیں۔ ریجڈ ہم صرف اس معاملے میں ہے کہ ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے، ہم نہ کرپشن کبھی خود کریں گے، نہ کرپشن میں انوالو ہوں گے۔ اس معاملے میں ہم بالکل ڈٹرمنڈ ہیں، کہ ہم استحصالی قوتوں، ایکسپلائٹیٹو فورسز کے آگے ہم نہ جھکے تھے، نہ جھکے ہیں، نہ جھکیں گے۔ لیکن قومی معاملات میں، بھائی چارے میں ہم نے کہا کہ حق ہمارا ہے۔ کہنے لگے صاحب کر لیجئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، 11 سیٹس رکھنے والا چیف منسٹر بنا۔ ناؤ اب آئی 1987 ایم کیو ایم 28، کتنی ایم کیو ایم کے پاس؟ ابھی 97 میں مسلم لیگ 14، کتنی؟ نواز شریف صاحب جب حکومت میں تھے 1992 میں، ہم ان کے ساتھ تھے، اس وقت ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا، نواز شریف صاحب اس کو بند نہیں کرا سکے، نہیں روک سکے، اس کے باوجود جی نہیں، انہوں نے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں تو کہہ دیتا ہوں وہ رکوا نہیں سکے۔ کون کس کو نہیں رکوا سکتا یہ سب جانتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا تھا نواز شریف صاحب سے، دیکھیے یہ آپریشن ہمارے خلاف ہوگا، کہنے لگے نہیں آپ کے خلاف نہیں ہوگا۔ میں نے کہا صرف ہمارے خلاف نہیں ہوگا، شروع ہونے کے بعد 1 سال کے اندر آپ فارغ کر دیے جائیں گے، اور فارغ کرنے کے بعد آپ سے کہا جائے گا نہیں، اور آپ یہ کہیں گے میں نے جو کچھ کیا ہے قوم کے بہتر مفاد میں کیا ہے اور کسی دباؤ میں آگے نہیں کیا۔ 2/3 میجورٹی ہے، اور میں نے ان کے ساتھ ہی آئے تھے، میں نے ان سے بھی کہا کہ اس وقت آپ کے پاس میجورٹی ہے، زیادہ دیر کریں گے تو کہیں پھر یہ چیز نہ آ جائے۔ لہذا وقت ہے کہ انقلابی پالیسیاں، آرڈیننسز نواز شریف صاحب وہ پاس کرانے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ایک قانون بنائے کہ ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے، چاہے وہ الطاف حسین ہو، میں ہوں، یعنی نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، ایک با اختیار ادارہ بنے جو اکاؤنٹیبلٹی کرے، اور جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، خدا کی قسم اربوں روپے، قسم خدا کی، میں نے تو کہا کہ آپ نواز شریف صاحب اگر یہ مشکل ہے 10 دن کا اقتدار مجھے دے دو، صرف مجھے
میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. 10 دن کا اختیار مجھے دو, فل پاورز کے ساتھ. فوج نہ مداخلت کرے, کوئی نہ مداخلت کرے. اگر 10 دن کے اندر اندر ان موٹے موٹے وڈیروں, پیٹ والے وڈیروں سے میں پیسہ نہیں نکال سکا تو سولی چڑھا دینا مجھ کو. کیسے 4 مکان ڈیفنس میں, 4 مکان لاڑکانہ میں, 4 مکان اسلام آباد میں, 3 انڈسٹریز یہاں, 4 شوگر ملز وہاں. تمہارے باپ کی نہیں ہے, بیچو اس کو اور سرکار کا پیسہ جو لیا واپس کرو. تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ. کیا خیال ہے؟ تو نواز شریف صاحب, وقت ہے, بولڈ اسٹیپ لیجئے, کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور پھر کوئی آپریشن کا آغاز کسی کے بھی خلاف ہو اور پھر آپ بے اختیار رہیں, کچھ نہ کر سکیں. لہذا بدلتے ہوئے حالات اور ملک کی معاشی تباہی بربادی کی جو موجودہ صورتحال ہے, اس کا تقاضا ہے کہ جرأت مندانہ اسٹیپس لیے جائیں. نواز شریف صاحب, آپ قوم کی خاطر جرأت مندانہ اسٹیپ لیجئے. میں آج اس یوم تاسیس کے کنونشن اور عوام جو یہاں بیٹھے ان کی جانب سے آپ کو یقین دلاتا ہوں, نواز شریف صاحب آپ اسٹیپ لیجئے. نہ صرف الطاف حسین بلکہ یہ سارے عوام, ملک کے عوام آپ کے ساتھ ہوں گے. نواز شریف صاحب, اور آپ کے خلاف اگر کوئی ایسی کارروائی یا ایسا عمل کسی نے کرنے کی کوشش کی, قوم نواز شریف صاحب آپ کے پیچھے ہوگی, ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن خدا کی قسم, یہ جو کہتے ہیں نا اتنا قرضہ, جون آنے والا ہے اور جو ہمیں پہلی قسط قرضے کی ادا کرنی ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. جناب والا, 10 ارب, 30 ارب, 40 ارب, 1 ارب, 25 کروڑ, 50 کروڑ جنہوں نے قرضہ لیا تو قرضہ لیا تھا, کوئی ان کے باپ کا پیسہ نہیں تھا. وقت آ گیا ہے کہ قرضہ لینے والوں کو صرف پابند ٹائم لمٹ دیا جائے. ٹائم لمٹ 3 months, 2 months, 1 month. پیسہ جمع کرا دو, قرضہ واپس, ورنہ تمہیں کسی غریب بستی میں ایک مکان دے دیں گے رحم کھا کے, تمہاری ساری جائیدادیں, کوٹھیاں, جاگیریں بیچ کر سرکاری خزانہ بھریں گے. تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ بولڈ اسٹیپ لینے کی بات ہے. وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, باتیں میں بہت اس محفل میں پنجابی بھائی بہنیں بیٹھے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں, کس کا ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ؟ کہنے لگے صاحب وہ اصل میں, ہم نے کہا اصل میں کیا نہیں, اصل میں کیا, کہنے لگے کچھ مجبوریاں ہیں. کیوں بھائی؟ وہ اصل میں سندھ کے اندر بڑا ریزنٹمنٹ ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میجورٹی رکھتے ہوئے اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ اور سندھ میں تمام نیشنلسٹ لیڈر چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ نامنظور. Now please tell me where should we go? Now please tell me what is the meaning of muhajir? Please tell me. نہیں آپ بتائیے. وعدہ ہوا ایگریمنٹ نواز شریف صاحب نے کی ٹیم نے, سگنیچر. Governor will be appointed as mentioned by the کس کے, nominated by the MQ. گورنر بھی نہیں. Where should we go? I want to ask. بتائیے کیوں نہیں بن سکتا اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا ہم محب وطن نہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ اب آپ کو پتہ لگا کہ ڈسکریمنیشن کیا ہے.
آپ سندھ میں رہیں اور جب آپ کو کہا جائے آپ کا حق نہیں ہے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے تو بتائیے ناانصافی کون کر رہا ہے؟ ہماری تحریک مہاجروں کے حقوق کی آواز بلند کرنا، اس میں کیا غلطی کی ہم نے؟ آج بھی کوئی اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویئر شوڈ وی گو؟ کچھ لوگوں نے کہا واپس جاؤ انڈیا. انڈیا مہاجر اکیلا واپس نہیں جائے گا، جائے گا تو پرانا شیپ واپس جائے گا، صرف مہاجر نہیں جائے گا. غداری کی بات کرتی نا ہے؟ غداری ہو گئی؟ جی نہیں. ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ہمارے آباء و اجداد کو نہیں معلوم تھا. ہمارے آباء و اجداد کو نہیں معلوم تھا، ہماری ان ماؤں کو نہیں معلوم تھا جن کی گودوں سے بچوں کو جنگ سنگیوں نے چھین کر، جن کی گودوں سے بچوں کو چھڑ کر نیزوں پہ اچھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان بزرگوں کو نہیں معلوم تھا جن کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹوں کو لا کر ذبح کر دیا اور کہا بڈھے تیرے دوسرے بیٹے زندہ ہیں، بول اب بھی پاکستان کا نعرہ لگائے گا. اس بزرگ نے کہا ایک بیٹا نہیں، یہ سب قربان پاکستان کے لیے. اس بزرگ کے سامنے دیگر بیٹوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا. وہ بزرگ بھی کہتا رہا بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا. ہماری ماں بہنیں قتل کی گئیں، ان کی آبرو ریزی کی گئی، معصوم بچوں کو نیزے پر اچھالا گیا، ہمارے گھر کے گھر جلائے گئے، گاؤں کے گاؤں برباد کیے گئے. ہم یہی کہتے رہے بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. میرے بھائیوں، آج 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 انڈیا میں صوبہ بہار کا وزیر اعلیٰ تو مسلمان بن سکتا ہے، لیکن جن مہاجروں نے یہ وطن بنایا ان کے لیے وزارت اعلیٰ، وزارت عظمیٰ، گورنری کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، یہ میرا سوال ہے ایک ماں سے، یہ میرا سوال ہے ایک بہن سے، یہ میرا سوال ہے ایک بھائی سے. بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارے خلاف اتنا بڑا آپریشن کیا گیا، ہمارے 15,000 ساتھیوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا گیا، قتل کیا گیا. ہماری ماں کے جوان بیٹوں کو پکڑ کر شہید کر کے ماں کی گودیں اجاڑ دی گئیں، بہنوں کے سہارے چھین لیے گئے. ہمارے دل سے پوچھو، صبح سے لے کر رات تک میرے گھر کراچی 90 پر معصوم بچے، گودوں میں لیے بچے، بیوائیں شہیدوں کی، بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے. اس کے باپ کو پکڑ کر قتل کر دیا تھا. اتنی قربانیاں کیوں ظلم کیا ہم پر؟ کیوں ایسا ظلم کیا؟ میں پوچھتا ہوں، پاکستان میں اگر یہ کہا جائے یہ جرائم کو روکنے کے لیے کیا گیا، میں پوچھتا ہوں کیا جرائم پنجاب میں نہیں ہوتے؟ کیا جرائم سرحد میں نہیں ہوتے؟ کیا جرائم بلوچستان میں نہیں ہوتے؟ صرف کراچی کے اندر، صرف سندھ کے شہری علاقوں میں آپریشن کیوں کیا گیا کہ کلاشن کوفیں برآمد؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کلاشن کوفیں آپ کو صرف کراچی میں نظر آتی ہیں، بسنت کے تہوار پر لاہور کی ہر چھت پر یا ہر دوسری چھت پر پتنگ بازی نہیں ہوتی بلکہ عورتیں تک کلاشن کوف چلاتی ہیں. وہاں آپ آپریشن کیوں نہیں